امیر المؤمنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت کرتا ہوں اور اس کو اجر بھی دوں گا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ روزہ جہاں پہ اجر و ثواب کا باعث ہے، وہاں حصول صحت کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور اب تو سائنسدان بھی اپنی تحقیقات میں اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پالٹ کہتا ہے کہ میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، جب میں نے روزے کے متعلق پڑھا تو میں اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ دیا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے بھی شوق ہوا تو میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دی۔ پھر کہتا ہے کہ میرے معدے پر عرصہ دراز سے ورم تھا، لیکن جیسے ہی چند دن گزرے تو مجھے تکلیف میں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ پھر کہتا ہے کہ مسلسل 30 دن جب میں نے روزے رکھے تو میرا مرض بالکل ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہالینڈ کا ایک پادری ایلف گول کہتا ہے کہ میں نے شوگر، معدے اور دل کے مریضوں کو 30 دن کے روزے رکھوائے، پھر اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جو شوگر کے مریض تھے ان کی شوگر میں کمی واقع ہوئی، اور جو دل کے مریض تھے ان کی گھبراہٹ اور سانس پھولنا کم ہوا، اور جو معدے کے مریض تھے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اسی طرح ایک انگریز ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ کا بیان ہے کہ روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی ایک تحقیقاتی ٹیم رمضان المبارک میں پاکستان آئی، اور انہوں نے پاکستان کے 3 شہروں کراچی، لاہور اور فیصل آباد کا انتخاب کیا۔ سروے کرنے کے بعد انہوں نے رپورٹ یہ پیش کی کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور رمضان المبارک میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں اور زیادہ وضو کرتے ہیں، تو اس وضو کی وجہ سے ان کے ناک، کان اور گلے کے امراض میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے باعث وہ کم کھاتے ہیں، تو اس کا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل، معدے، جگر اور اعصاب کے امراض میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ جہاں پہ اجر و ثواب کا باعث ہے، وہاں پر جسمانی صحت کا بھی ایک بہت بڑا